السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک ایسی قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو بہت ہی امید والی آیت ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ جتنے گناہ گار ہیں ان کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت پر یہ آیت ہے، اور یہ آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت سماعت فرمائیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، میری جانب سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری جانب سے کہہ دو اے محمد وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی یعنی ظلم کیا، گناہ کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ارے ہم اتنا گناہ کریں نا، ہم شرک کریں، ہم یہ کریں، نا امید نہ ہو جاؤ۔ گناہ اتنے قتل کر دیے، اب کیسا ہوگا، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ نا امید نہیں ہونا۔ جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو خاص کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی اپنے پر ظلم کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس میں یہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مضمون یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے بڑے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک بھی ہو تو جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیا سچے دل سے تو قبول ہو جاتی ہے، اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ کا ذکر ہے، ایک شخص 99 آدمی کو قتل کر دیا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر انہیں سوال پوچھا کہ میری چھٹکارے کا خلاصی کا کوئی جو ہے راستہ ہے؟ تو اس کو ایک عالم صاحب بولے کہ نہیں، تم تو دوزخ میں جانے والے، تم 99 آدمیوں کو مار دیے۔ تو وہ بندہ کیا کیا، چلو 100 کا ٹارگٹ کریں گے، بلکہ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کر دیا، انہیں سینچری بنانا تھا، قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ دنوں کو اس کے دل میں خیال آیا میرے لیے کوئی چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر کسی ایک اللہ کے بندے سے پوچھا میں اتنے لوگوں کا قتل کر دیا ہوں، کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ ہاں، معافی کا راستہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، مگر تم ایک کام یہ کرنا، یہ ایریا کو چھوڑ دو جہاں پہ گناہ وغیرہ ساری چیزیں کی، یہاں سے اب نکل جاؤ، تم یہاں سے ہجرت کرو اور دوسری جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا واقعہ تفصیل ہے۔ وہ بندہ، چلو امید تو ہو گئی کہ یہاں سے چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ۔ راستے میں اتفاق سے بندے کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں سب کو تفصیل سے واقعہ معلوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہر کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آئے، بہر کا فیصلہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ بولے نے اس کو جنت میں ڈال دو۔ بولے تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہوتے ہیں، بے شک بشر ہے، انسانی مزاج ہے، مگر اللہ سے سچی توبہ کرنا، نا امید نہ ہونا، ارے میں یہ چیز کر دی۔ ہر چیز کا سولوشن ہے، ہر چیز کا سولوشن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ حتیٰ لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رکھے؟ موت کے آنے تک، آخر تک، جب تک اس نرخرے میں سانس ہے، ہوش آواش ہے۔ ہاں، جہاں سے ہوش آواش ختم ہو گیا، فرشتوں کو دیکھ لیا موت کے قریب، اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں دیکھ لی، اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ سورج مغرب سے نکل رہا، اب توبہ کریں گے، اب ایمان لائیں گے، جب قبول نہیں ہونے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت لانگ پیریڈ کے کھلا رکھے۔ تو اللہ سے نا امید نہ ہونا،
اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، مگر اس پر عمل بھی کرنا، اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا، پھر جو طریقے سے بتائے گئے ہیں ان طریقے سے توبہ کرنا، پھر نیک اعمال کی طرف رجوع ہو جانا۔ تو یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان کو ہمت ہوتی کہ نہیں اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ سچے دل سے اللہ سے معافی چاہنا، اور اس طریقے سے جس بندوں کو بھی تکلیف دی ہوں بندوں سے معافی چاہنا، جس کا حق تلف کرے ہیں ان کے جو حقوق ادا کرنا، کسی کا مال ڈبا دی، کسی کی بے عزتی کر دی، ان سے معافی چاہنا، یہ چیزیں کرتے رہنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر بندہ گناہ کر دیا اور اس کے بعد میں پھر اللہ سے توبہ رجوع ہوا، اللہ تعالیٰ تائب ہے، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس سے استغفار چاہو، اللہ سے معافی چاہو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مبارک دنوں میں کثرت کے ساتھ روزانہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔